خبر سے آگاہ کرتے چلے ملتان سٹی آفس چیف ٹریفک آفیسر سردار مہروان خان کے ملتان تعیناتی کے موقع پر سین ون کرائم نیوز کی ٹیم سٹی آفس پہنچی اور چیف ٹریفک آفیسر سے بات چیت کی۔ اس حوالے سے جانتے ہیں سین ون کرائم نیوز کے رپورٹر رانا جاوید اقبال سے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا تعارف آپ اپنا کریں گے کہ کہاں کہاں آپ رہے ہیں، آپ کی سیٹیوں کی سیٹ کے اوپر کون سی تعیناتی ہے، فرسٹ ہے سیکنڈ، اور ملتان میں آپ کیا اپنے ارادے رکھتے ہیں، کیونکہ ٹریفک معاملات جو ہیں یہاں پر تھوڑے سے ڈسٹرب رہے ہیں پچھلے دنوں میں، اور اس میں چوائس کیا گیا ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو چوائس کیا ہے کہ آپ کو ملتان لگانا چاہیے، آپ سے امیدیں وابستہ رکھی ہیں انہوں نے کہ آپ ملتان کو سنبھالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت مہربانی، شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا۔ یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ یہاں آ کے ملتان میں جو ہے الحمدللہ ابھی پروموشن ہوا ہے ہمارے بیچ کا، تو گریڈ 19 میں، تو سنس دا ڈے میں نے یہاں جو چارج ایزیوم کیا ایز اے سی ٹی او، تو ایک چیز جو بڑی پازیٹیو یہاں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ملتان سٹی کے اندر جو ٹریفک سگنلز ہیں، جو نارملی مطلب آٹومیٹک ٹریفک سگنلز آپریٹ الیکٹرانک جو آپریٹ باقی شہروں میں کرتے ہیں، تو ٹریفک اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، تو یہاں ہارڈلی کوئی ایک دو سٹی ایریا میں سگنلز آپریشنل، کینٹ ایریا میں دو ہیں، جی ہاں دو ہیں کوئی سگنل کام کر رہا ہے، باقی کوئی تقریباً 7 جو ہیں ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں لیکن آپریشنل نہیں ہیں، کہ ان کی کوئی ٹائمنگز کے ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں، تو یہ مینول آپریشن ہے ٹریفک پولیس ملتان کا، اور اتنے اچھے احسن طریقے سے ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہے، تو میں اپنی فورس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے اچھا کام کرتے رہیں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ پریویس اگر پچھلے جو 1 سال کا ڈیٹا جو میں نے چیک کیا ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ ریٹ نہیں ہے جو فیٹل ایکسیڈنٹس کا، جو کہ بڑی ایک پازیٹیو ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں جو اے آئی بیسڈ جو سے اے آئی ڈریون ٹریفک سگنلز آپریشنل ہیں ملتان، اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ملتان کا سٹی اس طرح ہے کہ اس میں جو پاپولیشن کا انفلکس ہے وہ بہت زیادہ رورل ایریاز سے ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں، بلکہ اگریسو کمپین کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ڈرائیونگ لائسنس وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہم کاؤنٹر بھی انکریز کر رہے ہیں جہاں ڈرائیونگ لائسنس مل سکتے ہیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، اور پھر اویئرنیس ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہوتا ہے ٹریفک میں، کہ ٹریفک رولز کو آپ جانیں، ان کو سمجھیں، جو لوگ جو کمیوٹرز ہیں جب وہ روڈ پہ آئیں تو انہیں پتہ ہو، تو یہ ہمارے مین ایجنڈا میں شامل ہے۔ سر ایسا ہے کہ آپ کی نفری جو ہے ٹریفک کے حوالے سے وہ کتنی نفری ہے؟ جی ہماری نفری 785-88 کے اراؤنڈ ہے، کچھ ایک کوئی وہ سک لیو وغیرہ پہ، تو اس میں بڑی کنسیڈریبل نمبر میں ہماری خواتین آفیسرز بھی ہیں، 50 نمبر میں ہیں، تو سارے آپریشنل ہیں، اپنے اپنے جو ڈیوٹیز پہ ہیں، اور الٹرنیٹ بیسس پہ ان کی ہم ڈیوٹیز کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے شہر بھی وزٹ کیا ہوگا، کل جب یا مارننگ میں نے جب فون کیا آپ کے بولا کہ آپ جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ جی بالکل، بہت ساری چیزیں آپ کو عوام سے بھی ملیں گی، میڈیا کے ساتھ سے بھی ملیں گی آپ، بالکل، تو اس کا ہم سارا کوآرڈینیشن کر کے اس معاملات کا نہیں جی بالکل، اس میں میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ
ملتان کے اندر میڈیا کا رول بڑا ہی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہے. ہم اپریشیٹ کریں گے، ویلکم کریں گے میڈیا کے پازیٹیو کرٹیسزم کو، پازیٹیو ایویلویشن کو، کہ وہ کنسٹرکٹیو پرپزز کے لیے ہو. تو آپ کی طرف سے کوئی بھی سجیشنز آئیں گی تو ہم ان کو شامل کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی اسٹریٹجی کے اندر ان کو ضرور شامل کریں گے. آپ کا مشن ہے یہ بہت اچھا آپ کا مشن ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے یہ جو بھی چوکوں پہ سارے وغیرہ لگے ہوئے ان کو اپ ٹو ڈیٹ اور رینیول کرنے کا. جی بالکل. اس سے فائدہ ایک یہ ہوگا ٹریفک کسان کو کہ ایک تو آپ کی نفری کی کھپت جو ہے نا وہ کم ہوگی. یورپ کنٹری میں دیکھیں آپ اشارے چلتے ہیں وہاں ٹریفک والا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر یہاں ہمارے اشارے چوکوں کے چلنے لگ جائیں، جہاں آپ کے 4 ملازمین کھڑے ہوتے ہیں وہاں ایک آدمی 3 ملازم آپ کو ڈپارٹمنٹ میں کہیں اور رپورٹ تو کب تک ایکسپیکٹڈ کر سکتے ہیں ہم کہ یہ جو رننگ میں جو اشارے ہیں یہ غلط ہو؟ دیکھیں جی اس میں کچھ ایشوز اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ میکینیکل ایشوز ہیں. اب کچھ روڈ کی کنسٹرکشن وائز بھی ایشوز ہیں. کہیں سلپ وے نہیں ہے، کہیں لیفٹ وے جو اوپن ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کہیں ہمارے روڈ پہ ڈیوائڈرز نہیں ہیں، اور کہیں ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ جن کی ٹائمنگ اس طریقے سے میچ نہیں کر سکتی. اس لیے جو ہم یہ پہلے اس کو پراپرلی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جو ایشوز ہیں پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ آپریشنل کرنے کا کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے کیونکہ انسٹالڈ ہیں ہمارے پاس سگنلز. اب ہم اس کی سنکرونائزیشن ٹائم سنکرونائزیشن کر کے ہم اس کو آپریشنل کروائیں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت جلد ہو جائے گا. یہ خدمت سینٹر بنا ہے، یہاں پر پولیس ملازم بھی بیٹھیں گے، ظاہر ٹریفک کے بھی جو ہے آپ کے افسران بیٹھیں گے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جی دیکھیں جی اب یہ پی کے ایم جو ہمارے خدمت مرکز ہیں، پولیس خدمت مرکز، یہ تو بہت بڑا ایک جائنٹ سلیپ ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے عوام کی سہولت کے لیے کہ ایک ون ونڈو کے اندر ہم 14 سروسز ڈفرینٹ سروسز دیتے ہیں، اور ایسے پارٹ ایسی چیزیں ایشوز جو کہ اپنے اسینشیل نیچر میں نان کریمنل ہیں. تو ہم اس کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ تھانے کا رخ کریں، وہ خدمت مرکز پہ ہیں. اب ٹینٹس کا رجسٹریشن ہے، جیسے کہ آپ کرایہ دار رکھتے ہیں یا کرائے پہ اپنا گھر دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، تو اس میں تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدمت مرکز آن لائن سسٹم. اسی طرح باقی سروسز بھی ہیں، لائسنسز ہیں، ان کا رینیول ہے، باقی بہت ساری 14 سروسز ہیں آلموسٹ جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ نان کریمنل جو ایک اپنے اسینشیل نیچر میں جو سروسز ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام خدمت مرکز سے. ٹھیک ہے. اب سر یہ جو حساس جگہ ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ ٹریفک کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، جس میں ہمارا بہاڑی روڈ یہاں ٹھیک ہے جی، وہاں پر جو بھی ٹریفک وارڈن ڈیوٹی کرتا ہے اس کے لیے وہ جو پلیس ہے نا وہ بڑا چیلنجیبل ہے، کیونکہ وہ جو ٹریفک کے لوگ ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ٹریفک کے خلاف یہ پچھلی دفعہ 2-3 دن میں خبریں بھی شائع ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی کسی بھی جگہ پہ جو انفورسمنٹ ہے، قانون کی لا کی انفورسمنٹ، وہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہیومن نیچر بڑی انڈیپینڈنٹ ہے، اور اسپیشلی اگر ہم یہ بس ٹرمینلز کو اور یہ ٹرانسپورٹ اس سارے فینامنا کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوتا ہے بسز کا. اب انفارچونیٹلی جس پوائنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں بہاڑی چوک، وہاں ایسے ڈی کلاس بس ٹرمینل بنے ہوئے ہیں جو عام زبان میں ہم جس کو اڈا بولتے ہیں، تو وہ اڈے بنے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا رش، پھر ان کے درمیان ایک ریس کمپٹیشن ہوتا ہے ٹرانسپورٹرز کے، وہ زیادہ سے زیادہ جو سواریاں ہیں، پیسنجرز ہیں، وہ اپنی گاڑی میں لے کے جائیں.
تو بڑا آپ کہہ لیں کہ حسل بسل ہوتا ہے. تو وہاں لا انفورس کرنا بڑا چیلنجنگ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم بھی اپنے جو ایسے آفیسرز جو جن کی بڑی انٹیگریٹی بڑی امپیکیبل ہوتی ہے, بڑی پرسٹین اور بڑے کلیئر ہوتے ہیں, نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں اور فورسفل ہوتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ کر سکیں, تو ایسے آفیسرز کو وہاں ڈپیوٹ کر رہے ہیں. تو ہم اوور آل پورے سٹی کے اندر بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی اس ایریا کو دیکھ رہے ہیں. تو حالات اب ماشاء اللہ بہتر ہو گئے. کل میں نے پیکج بنایا سر آپ کے بہاری ہو تو دیکھیں کہ جب 2-3 خبریں وائرل ہوتی ہیں نا تو پھر ہم نے اپنے طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. جس نے خبر لگائی ہے اس نے اپنے طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. میں نے کل وہاں پر 35 منٹ دیے اس کو. وہاں پر غالباً آپ کی ٹیم تھی راجستھان. تو میں نے تو دیکھا کہ وہ تو انڈسٹ میں ہے. میں نے ان کے علیحدہ سے بھی لوگوں سے, ٹرانسپورٹروں سے ان کے بارے میں ویوز دیے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کیا یہ شخص رشوت لیتا ہے, کیا یہ شخص جو ہے آپ کو کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. میں نے کہا وہ نہیں ہے میری بات. لیکن وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب سے یہ شخص ہے ہم بھتہ خوروں سے بھی بچ گئے ہیں. ہم ٹریفک افیسران جنہوں نے ان کو ڈپیوٹ کیا ان کو بھی کرائے تسلیم پیش کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا کافی سارے معاملات سے بچ گئے. ورنہ یہاں اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے. تو میں نے وہاں پر پیکج بنایا, ٹریفک وہاں پر دھیان دی تھی. تو جب میں نے پوچھا کہ بھائی نئے سٹی صاحب جو آئے ہیں ان کے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے جو ڈیوٹی ہے, باقی خبریں شبریں کوئی مسئلہ نہیں, کام جو کرے گا خبریں تو لگے گا. بالکل. تو لاسٹ کویشچن یہی ہے کہ جی یہ جتنے بھی وارڈن ہیں اور جتنے بھی ان سے صرف ایک ہدایت کرے, جو بزرگ لوگ ہیں, اسٹوڈنٹ لوگ ہیں, ان کے لیے بھی تھوڑی سی کیونکہ دیکھیں جی اس میں بڑے مطلب ہمارا میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. ایک تو کسی قسم کی کرپشن پہ کوئی ٹالرنس نہیں. ہم کرپشن فری اپنی اس فورس کو بنا رہے ہیں اور ہمارے جو فیلڈ میں آفیسرز ہیں ان کو ہدایات بھی یہی ہیں اور ان کو بڑا سختی سے اس چیز پہ بڑا کلیئر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ٹالرنس نہیں. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ انفورسمنٹ بڑا ٹرکی سا. پولیس کا جو کام ہے وہ جو اس کا پرائم فنکشن ہے, اس کے 2 پرائم فنکشنز ہوتے ہیں. ایک تو انفورسمنٹ آف لا ہوتا ہے, دوسرا مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر ہوتا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی یہ دونوں فنکشنز آپس میں کنٹراڈکٹری ہیں, یہ متضاد ہیں. یعنی اگر آپ پراپر انفورسمنٹ آف لا پہ چلے جائیں گے تو پھر جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جی ان کو بھی رعایت دے دیں, ان کو بھی رعایت دے دیں, جب کنسیڈریٹ ویو لیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے انفورسمنٹ آف لا بھی نہیں کر سکتے. مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو سم ٹائم ان چیزوں کو ذرا کنسیڈر کرنا پڑتا ہے, انفورسمنٹ کو ریویو کرنا پڑتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے آفیسر کا یہی ریفلیکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفورسمنٹ بھی کرے اور اس میں بیلنس اسٹرائک کرے تاکہ مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر ہو. اور باقی یہ والی سہولت آف کورس ہم سمجھتے ہیں کہ جو سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں یا ایسے ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی جو کہ پراپرلی ایجوکیٹڈ بھی ایز سچ نہیں ہیں ہماری سوسائٹی کے, تو آف کورس ہم اس کو بڑے کنسیڈریٹ ہوں سے. جی بہت شکریہ. اس حوالے سے لاسٹ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ کہاں کام کریں؟ جی ہاں, میری پوسٹنگ ابھی جو لاسٹ پوسٹنگ تھی وہ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب میں تھی. یہ سی پی او آفس جو ہیں اس کے ساتھ ہمارا انویسٹیگیشن آفس ہے, وہاں میں رہا. جی لاہور میں. تو اس سے پہلے میں ڈی پی او ننکانہ رہا ہوں, ڈی پی او حفظ آباد رہا ہوں, ایس پی سیکورٹی لاہور رہا ہوں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ رہا ہوں. تو ڈفرینٹ مطلب ایکسٹینسو ایکسپیرینسز ہیں. زیادہ تر یعنی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ ایڈمن سیکشن میں آپ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ جو نہیں جی فیلڈ میں ہم بہت عرصہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی کنوٹیشن جو ہے ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کس طرح کی لیتے ہیں.
آپ پولیس اسٹیبلشمنٹ پہ ہیں تو پولیس اسٹیبلشمنٹ، جی ہاں جی دیکھیے لفظ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ استعمال ہوتا ہے، کام ان کا وہی ہوتا ہے، پالیسی بالکل بنانا. اور ابھی چلے نہیں ہوگا تو ابھی آپ کے اوپر ذمہ داری آ جائیں گی. اب ماشاء اللہ آپ آپریشن کی سیٹ پہ بھی جائیں گے، اس سے بڑی سیٹ پہ بھی جائیں گے، اور یہ بھی کہ آئی جی کی سیٹ پہ انشاءاللہ وہ مطلب اسکائز ایلیمنٹ انسان کو سوچنا ایسے ہی چاہیے. تو بہرحال یہ ٹریفک میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں ہیں جی، ہم میڈیا والے جتنے بھی یہ دوست ہمارے آئے ہیں انشاءاللہ ہمارے آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن رہے گا. جو چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی وہ ہم میڈیا کے حوالے سے یعنی کہ خبر کے حوالے سے ہم آپ کو آپ کے پی آر او کو گاہ بگاہ بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی گفتگو اور آپ کے اخلاق سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں، اور بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ لوگ بھی میرے ساتھی میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.